جی آج ہمارا ٹاپک ہے بھائی زندگی کیا ہے اور زندگی کے مسائل کیا ہے بھائی. ایسا علاج بتاتے ہیں آج انشاءاللہ کہ ہر بندہ گھر میں بیٹھ کے اپنا علاج اور اپنا تشخیص خود کروا سکتا ہے. تو بھائی یہ زبان جو ہے یہ تو ماشاءاللہ حکیموں کے لیے ایک کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس پہ عبور حاصل کرنا ہر انسان کے بس کا کام ہے. ہر انسان اس پہ عبور حاصل کر سکتا ہے. بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا بیماری کا سارا ریکارڈ اس کے زبان پہ ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں کہ بھائی زبان کن کن امراض کا نشاندہی کرتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ زبان جو ہے، زبان کو جب ہم نکالتے ہیں، پورا زبان ہم نکالتے ہیں تو اس کے اوپر اکثر لوگوں کے زبان کے اوپر بہت کافی سپیری ہوتی ہے، جیسا اس پہ کریم لگایا گیا ہو. تو ایسی حالت تقریباً 80% لوگوں کا حال یہی ہے کہ یہ اندر سے بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور ٹھنڈک اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کا خوراک زیادہ تر چاول ہوتا ہے، اور ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈا پانی اور زیادہ تر سبزیوں کا استعمال یہ انسان کو مختلف امراض میں مبتلا کر دیتا ہے. ان امراض کی فہرست ہے، کافی لمبی فہرست ہے. اس میں سب سے پہلے تھائرائیڈ گلینڈ کا ہونا، اور سینے کے امراض اور بلغم کے امراض. یہ بلغمی امراض جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو اکثر چکر آتے ہیں، مرگی کے دورے بھی پڑتے ہیں، چکر آتے ہیں، بلغم زیادہ ہو جاتا ہے، جسم میں بلغم بہت زیادہ بن جاتا ہے. تو یہ سب ٹھنڈک کی بیماریاں ہیں، اور اس بندے کو پیشاب بار بار آنا لگتا ہے، اور پیٹ میں ہوا اور گیس اور تبخیر، زیادہ تر تبخیر، معدے کا جلن، یہ ٹھنڈک کی بیماری ہے. یہ ٹھنڈک کے وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے. اس کے وجہ سے گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے، کمر میں بھی درد ہوتا ہے. اس کے وجہ سے اکثر سر میں بھی ایسا شدید درد ہو جاتا ہے کہ الٹی، بعض مریضوں کو الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ سارے یعنی ٹھنڈک کی بیماری ہے. یہ ٹھنڈے، اور ان لوگوں کو خاص کر یہ سرد موسم میں سردی بہت لگتی ہے ان لوگوں کو جو سرد بیماریوں میں مبتلا ہے. تو یہ کافی لمبی فہرست ہے بھائی، اور کافی لمبا ریکارڈ ہے. سر میں درد بھی ہوتا ہے، اور دورے پڑتے ہیں. ان لوگوں کو غشی کے دورے بھی پڑتے ہیں، اور کمزوری، وہ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں راستے میں اور روڈوں پہ. وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے. کھانے کو ان لوگوں کی رغبت بہت کم ہوتی ہے، کھانا بالکل وہ لوگ کھاتے نہیں، اور زیادہ تر نزلہ اور زکام کے شکار ہو جاتے ہیں. اور کانسیوں، اکثر ایسے لوگ کانستے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا کانسی ہے. تو ان بیماریوں کا انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کو پورا علاج بتاؤں گا. ایسے مریضوں کو اکثر کانوں میں بھی درد ہوتے ہیں، کانوں میں پیپ پڑتے ہیں، کانوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں دردیں ہوتے ہیں. اور ایسے مریض دانتوں کے بھی مریض ہوتے ہیں، اس کے سارے دانت خراب ہو جاتے ہیں، کیڑے لگ جاتے ہیں، درد ہوتا ہے، اور سوجن ہو جاتا ہے. آنکھوں دانتوں میں پیپ بھی پڑ جاتا ہے ایسے مریضوں کو. اور اکثر جو ہے نا یہ سائنوسائٹس اور وہ کیا نام ہے اس کا سائنس کا بیمار بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے ٹونسلائٹس یہ بھی ایک بیماری ہے. ٹانسل بن جاتے ہیں، اس کے گلے میں ٹانسل بن جاتے ہیں. ایسے یہ سارے سردی کے بیماری، یہ سردی کے وجہ سے. اور ایسے بندے اگر جب واش روم جاتے ہیں تو واش روم میں ان لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس لیے وہ ٹائم لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں قبض بھی ہوتا ہے، اور اس میں ہوا بھی بہت بنتا ہے. تو صرف یہ لوگ ہوا خارج کرتے ہیں، اور ہوا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے واش روم میں. اور معدے میں اکثر تیزابیت بھی بڑھ جاتا ہے یہ سردی کے وجہ سے. جب انسان کا لیور یہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا
انڈوکرائن اور ایگزوکرائن دونوں کام چھوڑتے ہیں، اس کا ناقلہ اور جذبات دونوں ختم ہو جاتے ہیں، یہ سردی کے وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پیشاب اس وجہ سے زیادہ آتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا انڈوکرائن اور ایگزوکرائن گلینڈز دونوں کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اکثر لوگوں کو شوگر کا مرض بھی ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ان سب بیماریوں کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ شوگر، یہ اگر جو بھی بندہ اس پہ بات کرے نا تو اکثر میڈیکل سائنس جو ہے یہ تو مختلف رائے رکھتا ہے کہ بھائی شوگر کیوں لگتا ہے، کیسے لگتا ہے، لیکن حکیموں کے نسبت جو ہے نا ان حکیموں کے رائے یہ ہے کہ بھائی شوگر جب انسان کو لگتا ہے تو یہ زیادہ تر ٹھنڈی چیزیں کھانے سے شوگر ہو جاتے ہیں، اور شوگر اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کا انڈوکرائن اور ایگزوکرائن دونوں کام چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے وجہ سے شوگر ہو جاتا ہے، اس بندے کو پیشاب زیادہ آتے ہیں اور بہت سے بیماریاں اس وجہ سے بنتے ہیں۔ اور یہ جب قبض ہو جاتا ہے، جب انڈوکرائن اور ایگزوکرائن دونوں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے وجہ سے پھر قبض بھی ہو جاتا ہے، اور یہ قبض جو ہے یہ جب کافی وقت یہ بندے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور جاتا نہیں ہے، یہ قبض کسی طرح یہ ختم نہیں ہوتا ہے، اور جب یہ 4-5 مہینے چلتا ہے تو وہ پھر بواسیر میں بدل جاتا ہے، خونی بواسیر میں اور بادی بواسیر میں پھر یہ بدل جاتا ہے۔ 4-4 5-5 دن بندہ جو ہے یہ بالکل واش روم کی طرف جاتا نہیں ہے۔ تو بھائی ان امراض کا سب کا ٹوٹل علاج کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو اس کا ایک علاج بتاتا ہوں۔ یہ سارے امراض میں نے آپ لوگوں کو بتائے کہ بھائی یہ ٹھنڈک کی بیماریاں ہیں، یہ ٹھنڈک کے وجہ سے یہ لگتے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ بھائی ہر بندہ جو ہے نا یہ ٹھنڈی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، ٹھنڈی چیزیں بالکل نہ کھائے۔ اس کے لیے بکری کا گوشت یہ سب سے زیادہ اہم بکری کا گوشت ہے، اور بکری کے گوشت میں جب زیادہ پانی ڈالا جاتا ہے اس کا شوربہ بنتا ہے، تو اس شوربے کے ساتھ جو ہے نا صبح شام اس کے ساتھ روٹی ڈبو کے اس میں کھانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس کے لیے کریلا سب سے اہم چیز ہے، اور یہ شملہ مرچ، اور یہ دال چنا، اور یہ عشاء کے ٹائم پہ کھجور بھی کم از کم 4-5 دانہ کھجور کا بیج آنا چاہیے، اور یہ کالا چنا جو ہے یہ طاقت بھی اس میں زیادہ ہے، بہت زیادہ طاقت ہے کالے چنے میں جب انسان اس کو کھاتا ہے۔ اور باقی بات جو ہے نا یہ سبزیوں میں زیادہ تر سبزیوں میں کریلا اور شملہ مرچ، اور پھل میں جو ہے نا صرف سیب کھانا چاہیے، اور امرود بھی کبھی کبھی اگر کھا لیا تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر سیب کھانا چاہیے۔ شوگر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ شوگر والے چاول سے اپنے آپ کو بچائے، چاول بالکل نہ کھائے، اور بڑا گوشت سے ایسا پرہیز کرے ایسا کہ بڑا گوشت یہ دشمن ہر کسی کو نظر آنے لگے، اور حقیقت میں یہ انسان کے لیے دشمن ہے بڑا گوشت۔ انگریز اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ بھائی زندگی میں ایک بار بھی یہ غلطی نہیں کرنا کہ آپ نے بڑا گوشت کھا لیا۔ اور گوشت میں زیادہ تر مچھلی کا گوشت اور دیسی مرغے کی گوشت گھر میں جو ہم پالتے ہیں، اور دیسی انڈا ہر کسی کو صبح ناشتے میں ضرور کھانا چاہیے، اور یہ تو سردیوں کا موسم ہے تو یہ اس کا پیدا یہ ہے کہ بھائی اس بندے کو کبھی زیادہ پیشاب نہیں آئے گا جب ہر بندہ جو ہے نا یہ صبح کے ٹائم ناشتے کے ساتھ ناشتہ دیسی انڈے کے ساتھ کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو کبھی زیادہ پیشاب بھی نہیں آئے گا۔ اور اس سردی کے موسم میں بھی وہ جو ہے نا وہ پانی کا احساس اس کو زیادہ ہوگا، وہ پانی کا طلب اس کو زیادہ ہوگا، پانی پیے گا، تو جب انسان کو طلب ہوتا ہے پانی پینے کی تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جب انسان پانی پیتا ہے تو، اور جب اس کا احساس ہو اور وجود میں جسم میں کمی ہو پانی کی اور اس کو پیاس لگے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔
اور وہ پانی جو ہے نا جب پیاس لگے بندہ پیتا ہے تو وہ انسان کو پیدا بھی دیتا ہے۔ تو بھائی اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سب سے پہلے جو ہے نا چاول، بڑا گوشت اور ٹھنڈی مشروبات اور دودھ، دہی اور لسی، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، جتنے بھی مرض میں نے آپ لوگوں کو بتائے۔ اور سبزیوں میں جو ہے نا صرف کریلا اور شملہ مرچ، اور دالوں میں جو ہے نا دال چنا، لوبیا، اور یہ دال مونگ، اور دال ماش نہیں، دال مونگ، دال ماش بھی اس کی تاثیر ٹھنڈا ہے، تو یہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اور باقی سب کچھ میں نے بتا دیا۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے یہ کام کیا تو انشاءاللہ ہمیں بھی دعائیں دو گے، اور اپنا بھی انشاءاللہ آپ لوگ صحت پاؤ گے۔ والسلام۔